السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ اسپورٹ لائیو سٹریمنگ کی سرکردہ کمپنی DAZN نے شہر میں اپنے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سینٹر کا اعلان کیا۔ کرناٹک میں BJP کی شکست ہوئی کیونکہ کانگریس نے قطعی اکثریت حاصل کر لی۔ کانگریس کو 136 نشستیں حاصل ہوئی جبکہ BJP کو 64 نشستیں ملی اور JDS نے 19 نشستوں پر محدود رہی۔ BRS کے کارگزار صدر و وزیر تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ کرناٹک اسمبلی کے انتخابات کے نتائج کا اثر تلنگانہ پر نہیں ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے کہا ہے کہ سول سروسز حکمرانی کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو ملک میں سرکاری پالیسیوں پر عمل آوری میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور اسمرتی ایرانی نے قادم الحجاج کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ جملہ 468 افراد کا انتخاب طبی و انتظامی فرائض کے لیے کیا گیا۔ جاریہ سال 1,75,000 سے زائد عازمین حج سفر مقدس کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جاریہ سال 4,300 سے زائد خواتین محرم کے بغیر حج کی سعادت حاصل کریں گی۔ یہ تعداد اب تک کی سب سے زیادہ تعداد رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی عازمان حج کے مصارف میں کمی پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ SBI کے ذریعے فوریکس کارڈز کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ-19 کے 1,223 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ اسی عرصے کے دوران کووڈ سے جملہ 2,720 افراد ضروبِ صحت ہوئے۔ وزارت نے کہا کہ ملک میں تقریباً 16,000 سرگرم معاملات ہیں اور ضروبِ صحت ہونے کی شرح 98.78% ہے۔ ملک بھر میں تاحال تقریباً 220 کروڑ 66 لاکھ ٹیکوں کا ڈوز دیا گیا۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر اعظم ترین درجہ حرارت میں امکان ہے کہ 2 تا 4 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ہفتے کو یہ بات بتائی۔ اپنی روزانہ کی رپورٹ میں اس نے کہا کہ 13 تا 17 میں ریاست میں موسم کے خشک رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں کئی مقامات پر اعظم ترین درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اور عادل آباد میں گزشتہ روز اعظم ترین درجہ حرارت 42.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ کرناٹک کی کامیابی کا اعادہ تلنگانہ میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کرناٹک میں کانگریس کی کامیابی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ جیت ریاست تک محدود نہیں رہے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے پیام سے جذبہ حاصل کرتے ہوئے کرناٹک نے BJP کی نفرت والی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے آج چوتھی بھارت گورو ٹورسٹ ٹرین نے سفر کا آغاز کیا۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ریل مسافرین کے لیے یہ انوکھا موقع ہے تاکہ وہ ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی حصوں میں قدیم ترین اور تاریخی مقامات تک سفر کر سکیں۔ یہ ٹرین 8 تا 9 دنوں کے سفر کے دوران اہم مقامات جیسے پوری، کونارک، گیا، ایودھیا، وارانسی اور پریاگ راج میں توقف کرے گی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل منیجر ارون کمار جین نے بھارت گورو ٹرین کے لیے بہتر رد عمل پر مسرت کا اظہار کیا۔ حیدرآباد میں ٹیکنالوجی سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے بینکنگ مالیاتی شعبے کے ادارے لندن اسٹاک ایکسچینج گروپ کے اعلان کے ایک دن بعد اسپورٹ لائیو سٹریمنگ کی سرکردہ کمپنی DAZN نے شہر میں اپنے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سینٹر کا اعلان کیا۔ کمپنی کی سرمایہ کاری سے تلنگانہ میں 1,000 افراد کو ملازمتیں حاصل ہو گئیں۔ کمپنی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سندیم ٹیکو اور بورڈ ممبر EV کمیونیکیشن ڈیزی ویل سے وزیر صنعت تارک راما راؤ کی لندن میں ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ یہ بین الاقوامی کمپنی 200 ممالک میں 60 بلین رجسٹرڈ یوزرز کے لیے سرکردہ کھیلوں کی اسٹریمنگ سروسز انجام دیتی ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے نئے تعلیمی سال کے لیے انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کے شیڈول کا اعلان کیا۔ پیر سے داخلوں کا عمل شروع ہوگا جبکہ کلاسز کا آغاز 1 جون سے ہوگا۔ 30 جون تک داخلے مکمل کر لیے جائیں گے۔ تمام جونیئر کالجز کے پرنسپلز کو ہدایت دی گئی ہے کہ انٹر مارکس میمو کی بنیاد پر عبوری داخلے دیں۔ اسکول حکام کی جانب سے اصل SSC پاس سرٹیفکیٹ اور TC کے ادخال کے بعد داخلے کی توثیق ہوگی۔ کانگریس کے سینئر قائد و سابق وزیر محمد علی شبیر نے کرناٹک اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کو ایک اہم موڑ سے تعبیر کیا۔ اپنے بیان میں محمد علی شبیر نے کہا کہ یہ کامیابی بتاتی ہے کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں، وہ BJP اور اس کی تقسیم کی سیاست سے خوش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے عوام نے JDS اور BJP کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تلنگانہ کے عوام BRS اور BJP کو مسترد کر دیں گے۔
نائب صدر جمہوریہ دھنکر نے کہا ہے کہ سول سروسز حکمرانی کے ریڑھ کی ہڈی ہے جو ملک میں سرکاری پالیسیوں پر عمل آوری میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ انہوں نے سول سرونٹ پر زور دیا کہ وہ فخر کے ساتھ ملک کی خدمت کرے۔ انہوں نے نئی دہلی میں اپنی قیامگاہ پر 1984 بیچ کے IAS عہدیداروں کی جانب سے تحریر کردہ کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر سینئر عہدیداروں اور دیگر اہم شخصیات سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی حکمرانی کا ماڈل شفافیت اور احتساب، ڈیجیٹائزیشن، اختراعات اور انٹرپرینرشپ پر مبنی ہے۔ سورنا بھارت انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی انجینئرنگ کالج کی جانب سے میگا جاب میلہ 21 مئی کو منعقد کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس کھمم وشنو ایس واریئر نے کہا کہ تقریباً 4000 بے روزگار نوجوانوں کو ملازمت کی پیشکش کے لیے 100 خانگی کارپوریٹ کمپنی اپنے اسٹال لگائیں گی۔ اس جاب میلے میں اقل ترین SSC کامیاب طلباء بھی حصہ لے سکیں گے، جس کے اوقات 9:30 بجے دن سے ہوں گے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے 9 مسلم امیدواروں نے شاندار جیت حاصل کی۔ جن امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ان میں بیدر اسمبلی حلقے سے رحیم خان، جنوب گلبرگہ سے کنیز فاطمہ، جنوب بیلگام سے آصف سیٹھ، منگلور سے UT خادر، چمراج پیٹ سے ضمیر احمد خان، شانتی نگر سے NA حارث، شیواجی نگر سے رضوان ارشد، رام نگر سے HA اقبال حسین اور نرسمہا راجا اسمبلی حلقے سے تنویر سیٹھ کو کامیابی ملی۔ کرناٹک میں کانگریس کی جیت پر ساؤتھ انڈین مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے راشد شریف نے کرناٹک کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو 136 اور BJP کو 65 نشستیں حاصل ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کانگریس 136 نشستوں پر جیت حاصل کی ہے، جبکہ BJP 65 اور JDS کو 19 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے اعلان کردہ نتائج میں کانگریس نے 136 سیٹوں پر جیت حاصل کر کے ریاست میں اپنی حکومت بنانے کی راہ ہموار کر لی ہے، جبکہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے کھاتے میں صرف 65 نشستیں آئیں۔ جنتا دل سیکولر JDS نے 19 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ کانگریس نے گنتی کے ابتدائی دور سے ہی اپنی برتری برقرار رکھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 5 بجے تک کانگریس 136 سیٹوں پر جبکہ BJP 65 اور JDS کو 19 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ 4 نشستوں پر دیگر جماعتوں نے کامیابی حاصل کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کرناٹک اسمبلی انتخابات میں جیت پر کانگریس کو مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جیت پر مبارکباد دی ہے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مسٹر مودی نے ٹویٹر پر کہا، کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو ان کی جیت پر مبارکباد۔ میں عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فخر الدین علی احمد کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کے 5ویں صدر مرحوم فخر الدین علی احمد کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں جیت پر ممتا بنرجی نے عوام کو مبارکباد۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی شاندار جیت اور واضح مینڈیٹ پر کرناٹک کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تبدیلی کے حق میں فیصلہ کن مینڈیٹ کے لیے کرناٹک کے لوگوں کو میرا سلام۔ صفا آمرانہ اور اکثریتی سیاست کا خلاخمہ ہو گیا۔ جبکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک تکثیریت اور جمہوری قوتیں کامیاب ہو تو غلبہ حاصل کرنے کا کوئی بھی مرکزی ڈیزائن ان کی بے ساختگی کو دبا نہیں سکتا ہے۔ یہی بات کل کے لیے سبق ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے مہیشورم حلقے کے بڑنگپیٹ میونسپل کارپوریشن میں کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا افتتاح انجام دیا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے رنگا ریڈی ضلع مہیشورم حلقے کے بڑنگپیٹ میونسپل کارپوریشن میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بڑنگپیٹ میونسپل میئر چیگوری اور پاریجاتا نرسمہا ریڈی، کارپوریٹرز، BRS قائدین اور دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ مودی اور امت شاہ نے جہاں جہاں چلائی انتخابی مہم وہاں بھی پارٹی کو ہوا نقصان۔ BJP نے کرناٹک میں شکست قبول کر لی ہے اور چیف منسٹر بسوراج بومائی نے کیمرے کے سامنے واضح طور پر کہا کہ وزیر اعظم مودی اور BJP کارکنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہم جیت نہیں سکے۔ BJP کے اعداد و شمار کے مطابق زعفرانی پارٹی نے کرناٹک میں جملہ 9125 ریلیاں اور 1377 روڈ شو منعقد کیے۔ مہم کے آخری 2 ہفتوں کے دوران وزیر اعظم مودی نے 42 ریالیوں میں جبکہ امت شاہ بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے 30 ریالیوں میں حصہ لیا تھا۔ باوجود اس کے پارٹی کو شرمناک شکست ہوئی۔ کرناٹک انتخابات کے نتائج حجاب پر پابندی، منمانی فیصلہ کرنے والے اور ملک میں جنگل راج چلانے والوں کے لیے ایک سبق ثابت ہوئے۔ کرناٹک انتخابات میں BJP کے ہار الحمدللہ مسکان کی تکبیر کی گونج اور حجابی بیٹیوں کی قربانیاں رنگ لائیں۔ دندناتے منمانی فیصلے کرنے والے اقتدار کے نشے میں مست تھے۔
ज़माने ने एकाएक करवट ली और इनकी बसात ही उलट दी। यकीनन गुरूर का असर हमेशा नीचा ही होता है। इंतखाबात के नताइज पर ना दी केरला ने अपना असर दिखाया और ना आवाम पर फ़िरका परस्त ताकतों की जहर अफशानी ने असर किया। सब हबाम मंसूरा हो गया। मुल्क में जंगल राज चलाने वालों को एक सबक है और मुसलमाना ने हिंद को कर्नाटक की हिजाबी बेटियों का अमली पैगाम है कि इस्लाम को थामे रहोगे तो खुदा तुम्हारा हामी व नासिर होगा। कर्नाटक की अवाम बिलखुसूस हिजाबी बेटियों को सलाम। Demonstrations in West Bengal, protests turned violence, with protesters hurling a bomb at a school. Tensions over the hijab educational institutes have also been simmering in India's most populous state, that is Uttar Pradesh, and the national capital, Delhi. Meanwhile, at the ground zero of this hijab movement, the protests have also fanned out across the southern state of Karnataka. Several other government-run educational institutions in Karnataka denied entry to students wearing hijabs. There have been protests, counter-protests, and in some cases, they turned violent. It's been a week since the matter reached the state's High Court, and arguments from both sides have been on, with the counsel from the petitioners raising the issue of fundamental rights and freedom of choice. While the state government has been countering with importance of uniforms in schools for equality and existing codes regarding the same. Last week, the court passed an interim order asking students not to wear any religious dress to class in educational institutes that have prescribed uniforms. Now, when high school classes resumed after a 5-day break on Monday, the protests by students wanting to don the hijab have continued, while many educational institutions have remained firm that the headscarf must be removed to attend classes. Some students in the state have reportedly chosen not to write their exams as they were refused permission to do so while wearing a hijab. The matter will be heard by the court again on Wednesday, and the Government Council will continue with their arguments. हफ्ते की शाम चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में महबूब नगर चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस मौके पर चंद्रायन गुट्टा कंचन बाग ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल इमरान, कांस्टेबल मधु साई हिमा ने एसीपी प्रसाद राव की निगरानी में गाड़ियों की चेकिंग की।
अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।